بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ایک مسئلہ کی وضاحت کرنا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز جنازہ میں دوران میں آ کر شامل ہوتا ہے، یعنی اس کی نماز جنازہ کی کچھ تکبیرات جو ہیں وہ رہ جاتی ہیں، ایک تکبیر یا دو تکبیر اسی طرح یا تین تکبیریں رہ جاتی ہیں، تو باقی جو نماز جنازہ کی ادائیگی ہیں وہ کس طرح کرے گا، اور اسی طرح وہ نماز جنازہ میں شامل کس طریقے سے ہوگا؟ آیا وہ فوراً ہی آتے ساتھ شامل ہو جائے گا یا وہ تھوڑی دیر کے لیے انتظار کرے گا؟ تو اس کو ہم دلائل کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ فقہاء نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارے ہاں بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جو سیکھنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہوتے ہیں، لیکن لوگ جو ہیں وہ دین سے اس قدر دور ہو چکے ہیں کہ ضروری مسائل سیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ حالانکہ اس طرح کے مسائل جو ہیں وہ ضروریات میں ہوتے ہیں، یعنی کسی بھی ٹائم بندے کو نماز جنازہ پڑھنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، لیکن لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے مسائل سیکھنے سے بھی دور بھاگتے ہیں۔ لہٰذا ہم دلائل کی روشنی میں یہ دیکھتے ہیں کہ نماز جنازہ میں اس طرح شریک کیسے ہوں گے۔ تو ناظرین کرام، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایسا شخص جس کی نماز جنازہ کی کچھ تکبیریں جو ہیں وہ رہ چکی ہوں، فقہاء یہ فرماتے ہیں کہ وہ جس وقت نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ فوراً آتے ساتھ ہی شامل نہ ہو۔ یعنی مثال کے طور پر وہ جس وقت نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آیا تو امام صاحب جو ہیں وہ کوئی دعا پڑھ رہے تھے یا اسی طرح ثنا پڑھ رہے تھے، اس کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں، اس لیے فقہاء یہ فرماتے ہیں کہ وہ فوراً آتے ساتھ شامل نہ ہو، بلکہ وہ انتظار کرے، اور انتظار کے بعد جب امام دعا پڑھ کے فارغ ہو تو پھر جب امام تکبیر کہے، مثال کے طور پر پہلے دو تکبیریں گزر چکی تھیں تو امام جب تیسری تکبیر کہے تو وہ اگرچہ چوتھی ہو یا تیسری ہو، پہلی ہو، دوسری ہو، جس وقت امام تکبیر کہے گا اس وقت وہ تکبیر کے ساتھ شامل ہوگا۔ یعنی پہلے اگر امام جو ہے وہ کوئی دعا وغیرہ پڑھ رہا ہے تو جس طرح ہم دوسری نماز میں آتے ساتھ مل جاتے ہیں، اس میں تو یہ حکم نہیں ہوتا کہ امام جو ہے وہ تکبیر وغیرہ کہے تو پھر شامل ہوں گے، لیکن نماز جنازہ میں فقہاء یہ فرماتے ہیں جب امام جو ہے وہ تکبیر کہے اس وقت یہ مسبوق شخص یعنی جو بعد میں آنے والا ہے وہ تکبیر کہہ کر ساتھ شامل ہوگا۔ البتہ جو بقیہ تکبیریں امام کے ساتھ جو رہ چکی ہیں، ایک ہے یا دو ہے، وہ کہہ لے گا، اور جو تکبیرات اس کی رہ چکی ہیں ان کے بارے میں فقہاء یہ فرماتے ہیں کہ وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی تکبیرات کو پورا کرے گا۔ یعنی وہ جو تکبیرات اس نے نئی ادا کی امام کے ساتھ، وہ ان تکبیرات کو امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ پوری کرے گا۔ اور اس میں بھی ایک بڑی اہم بات یہ ذہن میں رکھیں کہ بعض فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ اگر اس کو یہ اندیشہ ہو کہ میں جو تکبیریں رہ چکی ہیں ان تکبیرات میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں وہ اگر میں دعائیں پڑھوں گا تو لوگ جو ہیں وہ جو نماز جنازہ کے بعد دعا کی جاتی ہے اس میں شامل نہیں ہو سکوں گا، یعنی لوگ وہ دعا بھی کر چکے ہوں گے، تو اس صورت میں فقہاء یہ فرماتے ہیں اس کے لیے چاہیے کہ وہ پھر تکبیرات کے بعد جو دعائیں وغیرہ ہیں وہ نہ پڑھے، بلکہ وہ صرف تکبیریں کہہ لے، اللہ اکبر کہہ کر تکبیریں کہہ کے وہ دو رہ چکی ہیں یا تین رہ چکی ہیں یا ایک رہ چکی ہے وہ تکبیرات اس طرح کہہ کر ساتھ ہی وہ سلام پھیر دے۔ لیکن اگر اس کو یہ ہو کہ بھائی میری ایک تکبیر رہتی ہے اس کے بعد چھوٹی سی ثنا ہے وہ میں پڑھ کر دعا میں بھی شامل ہو سکتا ہوں، تو اس صورت میں حکم یہ ہوگا کہ پہلے وہ تکبیر کہے، تکبیر کے بعد وہ ثنا پڑھے، اور ثنا پڑھنے کے بعد جو ہے وہ نماز جنازہ کا سلام جو ہے وہ پھر پھیرے۔ اس کے بارے میں علامہ علاء الدین حسکفی نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں والمسبوق ببعض التکبیرات لا یکبر فی الحال، کہتے ہیں مسبوق یعنی جس کی نماز جنازہ کی ابتدائی کچھ تکبیریں فوت ہو گئی ہوں، یہ روایت جو ہے وہ بڑی وضاحت کے ساتھ فتاوی شامی کے اندر موجود ہے، فتاوی شامی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 108 پر آپ فرماتے ہیں کہ وہ فی الحال یعنی اسی وقت جماعت میں شامل نہ ہو، کہتے ہیں بل ینتظر، بلکہ وہ انتظار کرے تکبیر الامام، امام کے تکبیر کہنے کا، یعنی جب تک امام اگلی تکبیر نہیں کہہ لیتا وہ مسبوق جو ہے اس وقت تک وہ جماعت کے ساتھ یعنی شامل نہیں ہوگا، لیکبر معہ، تاکہ وہ اپنی نماز کی پہلی تکبیر امام کے ساتھ کہے۔ اس لیے کہتے ہیں لما مر ان کل تکبیرۃ کرکعۃ، کیونکہ پہلے گزر چکا ہے کہ نماز جنازہ کی ہر تکبیر ایک رکعت کے مثل ہے،
والمسبوق لا یبدأ بما فاتہ، اور کہتے ہیں مسبوق اپنی نماز اپنی فوت شدہ رکعتوں سے شروع نہیں کرتا، یعنی مسبوق فوت شدہ رکعتیں جو ہیں وہ امام کے ساتھ سلام پھیرنے کے بعد ادا کرتا ہے۔ اسی طرح آپ یہ فرماتے ہیں، جیسے دیکھیں نا نماز پر قیاس کرتے ہوئے، کہ جو مسبوق شخص ہے ویسا نہیں کرتا کہ آتے ساتھ پہلے وہ اپنی جو رکعتیں اس کی رہ گئی ہیں نماز کی وہ پڑھے، اور پھر جو ہے وہ اپنی جو بقیہ رکعتیں ہیں امام کے ساتھ وہ پڑھتا ہے۔ لیکن اس میں بھی فقہا یہ فرماتے ہیں جیسے نماز کے اندر یہ حکم ہوتا ہے کہ وہ اپنی بقیہ جو رکعتیں ہیں وہ بعد میں پڑھتا ہے مسبوق، تو اسی طرح نماز جنازہ کے اندر بھی مسبوق شخص کے لیے یہی حکم ہوگا کہ وہ اپنی جو بقیہ تکبیرات ہیں وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد پوری کرے گا۔ لہٰذا خلاصہ گفتگو یہ ہے، اگر کسی شخص کی رکعتیں جو تکبیرات رہ جائیں، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ فوراً آتے ساتھ شامل نہ ہو، بلکہ جس وقت امام تکبیر کہے وہ اس وقت تکبیر کے ساتھ شامل ہو، اور اس کے بعد جو تکبیریں رہ گئی ہیں امام کے ساتھ پوری کرے۔ بقیہ تکبیرات جو ہیں اگر اس کو خوف ہو کہ مجھے دعا نہیں ملے گی تو اس صورت میں وہ تکبیرات کہہ کر سلام پھیر دے، لیکن اگر اس کو یہ ہو کہ بھائی میں یہ تکبیرات کہہ کر اس کے اندر جو دعائیں پڑھنی ہیں پڑھ کر بھی دعا میں شامل ہو سکتا ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، تو اس صورت میں وہ دعائیں وغیرہ پڑھ کے پھر جو ہے وہ اپنا سلام پھیرے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔